طالبان نے 7,000 قیدیوں کی رہائی کے بدلے 3 ماہ کی جنگ بندی کی پیشکش کی۔ ایک ایسے وقت میں جب افغانستان میں اکثریت پسند گروپوں نے ملک بھر میں اپنی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں، جمعرات کو طالبان نے 3 ماہ کی فائر بندی کی پیشکش کی ہے، مگر انہوں نے 7,000 باغی قیدیوں کی رہائی کی شرط رکھی ہے۔ افغان حکومت کے ایک مذاکرات کار کے مطابق طالبان نے 7,000 باغی قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں 3 ماہ کی جنگ بندی کی پیشکش کی ہے۔ حکومتی ترجمان نادر نادری کے بقول یہ ایک بہت بڑا مطالبہ ہے۔ انہوں نے طالبان کی فائر بندی کی مشروط پیشکش کے بارے میں مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ طالبان نے اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں شامل اپنے لیڈروں کے ناموں کو بھی اس فہرست سے ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب جمعرات کو پاکستان کے بارڈر سیکیورٹی گارڈز یا محافظوں نے ان سینکڑوں افراد کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا، جنہوں نے افغانستان کی طرف بارڈر کراسنگ کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی۔ ایک روز پہلے ہی طالبان نے اسپین کے پہاڑی علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد پاکستان نے اس سرحدی راستوں کو بند کر دیا تھا۔ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے سلسلے کو جیسے جیسے تیزی سے پورا کرنے کا عمل شروع ہوا، ویسے ہی طالبان اکثریت پسندوں نے بڑے پیمانے پر مختلف علاقوں کو اپنے قبضے میں لینا شروع کر دیا۔ پاکستان کی طرف جنوب مغربی سرحدی علاقے چمن کی سیکیورٹی فورسز کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا، قریب 400 افراد کے ہجوم نے بے دریغ گھسنا شروع کیا، زبردستی گیٹ کو عبور کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے پتھراؤ بھی کیا، جس کے سبب ہم آنسو گیس استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بدھ کے روز سے قریب 1,500 افراد سرحدی علاقوں میں جمع ہو کر سرحد پار کرنے کے موقع کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے سرحدی سیکیورٹی کے اہلکار نے بھی نام ظاہر کیے بغیر کہا، ہمیں لاٹھی چارج کرنا پڑا کیونکہ لوگ بدنظمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ چمن میں ایک سینئر سرکاری عہدیدار جمادات خان نے کہا، اب صورتحال قابو میں ہے۔ ادھر افغان طالبان کے ایک ذرائع نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ سینکڑوں لوگ پاکستان میں داخل ہونے کی امید میں افغانستان کی طرف سرحد پر جمع ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا، ہم پاکستان حکام سے بات کر رہے ہیں۔ آج ایک باضابطہ اجلاس طے کیا گیا ہے جس میں سرحد کو کھولنے کے لیے بات چیت ہوگی اور امید ہے کہ یہ 1-2 روز میں کھل جائے گی۔ یہی وہ بارڈر کراسنگ یا سرحدی گزرگاہ جس سے پاکستان کے صوبے بلوچستان تک راہ راست رسائی ملتی ہے۔ یہاں طالبان کی چوٹی کی قیادت اشروں سے اپنے قدم جمائے ہوئے ہیں اور نامعلوم تعداد میں ریزرو جنگجو بھی یہاں بستے ہیں، جو باقاعدگی سے افغانستان میں داخل ہو کر اپنی صفوں کو مضبوط بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ مذکورہ کراسنگ بورڈ سے نکلنے والی ہائی وے یا بڑی شاہراہ دراصل پاکستان کے تجارتی دارالحکومت کراچی اور اس کے وسیع و عریض بندرگاہ کو بحر عرب سے ملاتی ہے، اور یہ افغانستان کے اربوں ڈالر کی تجارت کے لیے ایک اہم خطہ سمجھا جاتا ہے۔ یہی راستہ طالبان جنگجوؤں کی آمدنی کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ اسپین پر قبضہ حالیہ ہفتوں کے دوران سرحدی گزرگاہوں اور خشک بندرگاہوں پر طالبان حملے کی تسلسل کی ایک کڑی تھا۔ آمدنی کے ذریعے کی ضرورت کابل کو تو ہے ہی، تاہم طالبان لیڈر بھی اسے اپنی جیب بھرنے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر سرحدی علاقوں میں طالبان کے قبضے سے متعلق تصاویر کا ایک سیلاب رواں ہے۔ اس کے باوجود افغانستان کی وزارت داخلہ نے اس امر سے انکار کیا ہے کہ طالبان نے اس علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ ان تصاویر میں باغی جنگجوؤں کو سرحدی شہروں میں آرام کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کراسنگ کے گرنے کے چند گھنٹوں بعد ہی پاکستانی علاقے میں AFP کے ایک رپورٹر نے قریب 150 طالبان جنگجوؤں کو موٹر سائیکلوں پر سوار اور ہاتھوں میں جھنڈے لہراتے ہوئے افغانستان میں داخل ہونے اور بآواز بلند مطالبہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بیورو رپورٹس، ملت ٹائمز۔
ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے 1 سال صرف 1000 روپے۔ رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں۔